اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ ایمان افروز واقعہ سنیں گے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نعمت الکبریٰ میں لکھا۔ یہ واقعہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کولنج یعنی بڑی آنت کے درد اور جذام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا تھی اور ساتھ ہی چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ عامر یعنی اس وقت تک چونکہ غیر مسلم تھا، جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو جھوٹے خدا کے سامنے بٹھاتا اور کہتا ہے اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کرتا رہا، مگر جھوٹا کتا اگر ایک بے جان پتھر تھا، وہ دے بھی کہہ سکتا تھا۔ ایک دن عامر یمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہم کب تک اس گونگے بہرے جھوٹے خدا کو پوچھتے رہیں گے؟ یہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ بیوی بولی، ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے گمراہی کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو، سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے۔ عامر یمنی نے اپنے اس جھوٹے خدا کو دیکھا تو وہ بھی اوندے منہ زمین پر پڑا تھا۔ عامر کی بیوی بولی، ذرا اسے تو دیکھو، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بے جان پتھر اللہ پاک کے حکم سے بول اٹھا، خبردار ہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا، جس سے درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ جن کے اشاروں سے دو چاند یعنی کہ چاند کے دو ٹکڑے وہ نبی کرے گا، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے پکار کر کہا، ہے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، اس کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ صاحب زمزم اور صفا یعنی حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہمانہ یعنی پاک ہے، یعنی مکہ پاک ہے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، جب وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عامر یمنی کی وہ بیمار بیٹی جو چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی، وہ خود اپنے پیروں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بیٹی تیری وہ تکلیف کہاں گئی؟ بیٹی بولی، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے اور یہ کون بزرگ ہے جن کے مبارک دانتوں کے نور سے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہیں جن سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ اس کا نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ فرمانبرداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ واحد لا شریک کی، یعنی اللہ پاک ہی جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جنہیں نور محمد کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ میری اس تکلیف نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو کہ اس کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔
وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب میں نیند سے اٹھی تو میری بیماری دور ہو چکی تھی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بابرکات آنکھوں سے دیکھ کر عامر یمنی، اس کی بیوی اور بچی کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو چکا تھا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ لمبا سفر کر کے آخر مکہ پاک میں پہنچے۔ حضرت بی بی آمنہ کے مکان علی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے مقصد بتایا۔ سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہا نے کچھ تحقیق وغیرہ کرنے کے بعد انہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت بخشی۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ انور دیکھا، پردے سے اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ ابھی یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری کہ حضرت بی بی آمنہ نے انہیں واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے واپس لے چلو اور بی بی آمنہ رضی اللہ عنہما سے التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ چنانچہ واپس مکان علی شان پر حاضر ہوئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں پر گر گیا اور ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے مدنھے قدموں پر قربان ہو گئی۔